اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلا مکالمہ، یہ تیسرا مکالمہ ہے رہائش کے حوالے سے۔ رہائش کے حوالے سے یہ جو تیسرا مکالمہ ہے، اس میں ایک خریدار ہے اور ایک بیچنے والا ہے۔ خریدار جاتا ہے دکان پر، یعنی مارکیٹ میں جاتا ہے، اور مارکیٹ میں جا کر اب سامان خریدنے کے لیے، گھر کا سامان خریدنے کے لیے گیا ہے، تو اب وہ گھر کا سامان خرید رہا ہے۔ تو اب وہ اس کی ملاقات جو ہے وہ خریدار سے، بیچنے والے سے ہوتی ہے، خریدار کی۔ اب دونوں آپس میں گفتگو کرتے ہیں، تو وہ کیا گفتگو ہوگی؟ جس طرح کوئی بازار سے سودا سامان سلف لینے کے لیے جاتے ہیں، سودا سلف لینے کے لیے، تو اس دوران گفتگو جو کی جاتی ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ مشتری کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ البائع وعلیکم السلام۔ بائع کہتا ہے ای خدمت، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، کیا مدد کر سکتا ہوں؟ یعنی میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ جس طرح دکاندار کے پاس جائیں تو وہ کہتے ہیں جی حکم فرمائے، کیا چاہیے، یا جو بھی صورتحال، وہ ویلکم کر رہا ہے مطلب کہ خریدار کو۔ اب خریدار کہتا ہے المشتری اريد بعض الاثاث، مجھے کچھ فرنیچر چاہیے۔ بائع کہتا ہے ماذا تريد لغرفة النوم، سونے والے کمرے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ المشتری اريد سريرا وستارا، مجھے بیڈ چاہیے اور پردے چاہیے۔ البائع وماذا تريد لغرفة الجلوس، آپ کو بیٹھنے والے کمرے کے لیے، غرفۃ الجلوس بیٹھک جس کو کہتے ہیں، بیٹھک کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ جس کو بیٹھک یعنی ڈرائنگ روم وغیرہ، ڈرائنگ روم کے لیے یا ٹی وی لانچ وغیرہ ہوتا ہے نا، وہاں صوفے کرسیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ وماذا تريد لغرفة الجلوس، وماذا تريد لغرفة الجلوس۔ میں تھوڑا تیز بولتا ہوں، معذرت، ابھی میں نے آہستہ بولا وماذا تريد لغرفة الجلوس، آپ کو بیٹھنے والے کمرے کے لیے کیا چاہیے؟ المشتری اريد أريكة وسجادة، مجھے صوفہ چاہیے، وسجادة اور چٹائی چاہیے۔ پھر آگے کہتا ہے البائع، بائع کہتا ہے وماذا تريد للمطبخ، پکانے والے کمرہ، یعنی کون سا مطبخ؟ یعنی باورچی خانہ، باورچی خانے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ المشتری اريد فرنا وثلاجة، مجھے فرنن کہتے ہیں تندور، اوون، چولہا، یہ تینوں کے لیے ہی یہ فرنن کا کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ مجھے جو ہے فرنن، مجھے تندور چاہیے یا اوون چاہیے، وثلاجة، فریج یا ریفریجریٹر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مجھے فریج چاہیے اور اوون چاہیے باورچی خانے کے لیے۔ آج کل تندور کون پوچھتا ہے، اوون ہی ہوگا نا۔ البائع وماذا تريد للحمام، آپ جو ہے وہ حمام یعنی غسل خانے کے لیے کیا لینا پسند کریں گے؟ المشتری اريد سخانا ومرآة، مجھے سخان کہتے ہیں گیزر یا ہیٹر، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو گیزر چاہیے، اب غسل خانے میں، واش روم میں ہیٹر تو نہیں بیٹھ کے اس نے سیکنا، گیزر ہی چلانا ہے نا۔ سخانا، مجھے گیزر چاہیے، ومرآة، اور مجھے کیا چاہیے؟ ایک آئینہ چاہیے وہاں غسل خانے کے لیے، واش روم کے لیے۔ المشتری اريد مشاہدۃ الاثاث، میں فرنیچر دیکھنا پسند کروں گا، میں چاہتا ہوں کہ میں فرنیچر دیکھوں، مراد ہے اريد مشاہدۃ الاثاث، میں فرنیچر دیکھنا چاہتا ہوں۔ البائع تفضل، کہتے ہیں چلیے جی دیکھو، سو بسم اللہ، یعنی اس کے لیے تفضل کا کلمہ ہوتا ہے، آؤ جی میں دکھاتا ہوں، یا اشارہ کرتے ہیں چلیں جی۔ یہ اشارہ کرتے ہیں جو زبان سے نہیں بولنا ہوتا، یہ جس طرح ہم اشارہ کرتے ہیں
کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز دکھانے، وہ کہتا ہے چلو جی، اشارہ کر کے، اشارے کے ساتھ کہتے ہیں آؤ، تو اس کے لیے تفضل یعنی آگے بڑھیے، اپنی مدد آپ کے تحت آپ اب آگے جائیں گے. تو یہ مکالمہ ہے، اس مکالمے کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے. اور ایک اور چیز، تینوں مکالمے آپ نے سن لیے، یاد بھی کر لیے. ایک کام جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے، ایک کام ہے جو بہت ہی زیادہ ضروری ہے، وہ یہ کہ یہ مکالمے تو ہم نے یاد کر لیے، اب ان مکالموں کے اندر چیزوں کے نام الگ الگ کر لیں، ان کو زبانی یاد کریں، پھر وکیبلری میں سے مجھ سے رابطہ کریں یا ڈھونڈیں، کہیں سے بھی آپ کو ملتی ہیں، آپ الفاظ چینج کر کے مختلف چیزیں، ضروری نہیں ہے فرنیچر ہی آپ نے لینا ہے، فرنیچر کے علاوہ گھر میں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ جو انہوں نے فرنیچر میں چند ایک چیزیں بتائی ہیں، آپ نے صرف وہی نام یاد نہیں کرنے، مختلف نام آپ یاد کریں جن کے ذریعے سے آپ دوسری چیزوں کو بھی آپ خریدنا چاہیں تو عربی میں آپ کس طرح گفتگو کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر یہ تو موٹا موٹا سامان تھا، انہوں نے چارپائی اور پردے کہے کمرے کے لیے، سونے والے کمرے کے لیے. آپ کو وہاں کے لیے پنکھا چاہیے ہوتا ہے، آپ کو وہاں کے لیے جناب اے سی چاہیے، آپ کو وہاں سونے والے کمرے میں جناب بیڈ کے اوپر صرف بیڈ ہی تو نہیں چاہیے، بیڈ کا گدا بھی چاہیے، رضائی ہے، تولائی ہے، یا کمبل ہے، یا جناب چادر ہے، دیگر اور بہت سارے سرہانے ہیں، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد تکیے ہیں، اس کے بعد کشنز وغیرہ ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں. یہ نام آپ کو اپنے نام آپ ڈھونڈ کر انہیں آپ واٹس اپ کریں کہ جن کا آپ کو نہیں پتہ چل رہا، آپ بتائیں بھی اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں سرچ کریں. سرچ کرنے کے بعد آپ وہ اس کو مکالمے میں آپ استعمال کریں. اسی طرح غسل خانے میں صرف آئینہ اور گیزر تو نہیں ہوتا، وہاں ٹوٹیاں بھی لگی ہوئی ہیں، وہاں جناب بیسن لگا ہوا ہے، وہاں جناب صابن دانی ہے لگی ہوئی، وہاں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو وہاں استعمال ہوتی ہیں. مختلف، ہر ایک کا اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے، اپنے ذوق کے مطابق. اب کچن ہے، کچن کے اندر جو ہے وہ کچن کی ایکوپمنٹس آپ کو پتہ ہے کون کون سی ہیں، کچن کے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں. کچن میں صرف اوون اور فریج تو نہیں استعمال ہوتی، کچن کے اندر برتن ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں، ان کا نام آپ یاد کریں. اس کے علاوہ فرنیچر کے اندر آپ کے پاس صوفے آ جاتے ہیں، کرسیاں آ جاتی ہیں، ٹیبل آ جاتے ہیں، الماریاں آ جاتی ہیں، ڈیکوریشن پیسز آ جاتے ہیں، بہت کچھ آ جاتا ہے. تو آپ ان تمام کے نام کو یاد کرنے کی کوشش کریں، ڈھونڈیں، سرچ کریں، یاد کر کے پھر ان کی پریکٹس کریں. تو انشاءاللہ عزیز یہ جو مکالمہ آخری ہے، اس کے بعد جو ہے میں خود بھی گروپ کے اندر آپ سے کنورسیشن کروں گا، گفتگو کروں گا، اور اس میں مختلف چیزوں کے متعلق آپ سے سوال کیے جائیں گے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے لیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.